السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ رات 3 بجے کا وقت تھا۔ روما کچن میں اپنے لیے کھانا نکال رہی تھی جب اچانک ہی اسے باہر سے غیر معمولی کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی۔ اس کے بندر جیسے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے آنکھیں دائیں بائیں گھمائیں لیکن فی الحال اس کے علاوہ حویلی کا کوئی فرد نہیں جاگ رہا تھا۔ آج تو فیروز بھی جلدی سو گیا تھا کیونکہ پچھلے پورا ہفتہ اس کا اسپورٹ ویک چلتا رہا تھا۔ روما کو رات 2 بجے اٹھنے کی عادت تھی۔ روز اسی ٹائم پر ہی اس کو بھوک لگتی تھی۔ اب تو یہ اس کی روٹین کا حصہ بن گیا تھا۔ اس نے باہر سے آنے والی آواز کو اپنی غلط فہمی قرار دیا اور ایک بار پھر سے اپنے لیے کھانا نکالنے لگی۔ رات کے وقت اماں نے اس کی فیوریٹ میکرونی بنائی تھی۔ اس وقت وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے کیونکہ اماں جان نے اسے اپنا سونے کا کنگن دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اماں کا سونے کا کنگن پہن کر دوستوں کے سامنے فلیکس مارے گی، لیکن انہوں نے 2 ٹوک انداز میں اس کو منع کیا اور کہا کہ اپنی اوقات میں رہو، پہلے بھی تم اپنی سونے کی چین گم کر چکی ہو۔ بس اسی بات پر ہی اس نے ہنگامہ کھڑا کیا تھا کہ میرے بابا ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، مگر اس کے باوجود آپ مجھے کوئی بھی قیمتی چیز نہیں دیتی۔ بیٹا، یہ آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اپنی چیزوں کو جہنم میں جھونکنے کا۔ اس کی اماں نے بڑے مزے سے انکار کیا تھا۔ دادی جان بھی خاموشی سے اپنے کھانے کی طرف متوجہ تھی۔ وہ یوں شو کر رہی تھی جیسے ان کا ان ماں بیٹی کے معاملے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ پھر اس نے غصے سے اپنی کرسی ڈرامائی انداز میں پیچھے کی طرف پھینکی، لیکن اس پر بھی اماں نے زور سے اس کی کمر پر مارا تھا۔ وہ درد سے کرہ کر رہ گئی۔ اپنا ڈرامہ اس کو بھاری بھر گیا تھا۔ اس کی اماں کو اس کی حرکتیں بہت زہر لگتی تھیں۔ وہ ہر وقت ہی اس کو سمجھانے بجھانے میں مصروف رہتی تھی، مگر مجال ہے روما ان کی کسی بھی بات کو سمجھ۔ اس وقت اس نے ناراضگی کا اظہار کر دیا، لیکن اب اسے ڈبل بھوک لگ رہی تھی۔ بھر بھر کر پلیٹ میں میکرونی ڈالی تو اس کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دیوار پھلانگ کر حویلی کے اندر داخل ہوا۔ اس نے میکرونی کی پلیٹ سائڈ پر رکھی تھی۔ کچن میں ایک بہت بڑا مضبوط ڈنڈا پڑا ہوا تھا جسے دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک شاطرانہ سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ یہ جو کوئی بھی ہے، بیچارے کا برا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس نے وہ ڈنڈا مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا۔ محتمہ کو ہیروئن بننے کا تو بچپن سے ہی بہت شوق تھا۔ ابھی بھی وہ ڈنڈا ہاتھ میں پکڑے باہر جاتے ہوئے اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ چور کو پکڑنے کے بعد وہ اپنے دادا جان سے کس انعام کی ڈیمانڈ کرے گی۔ اگر تو اس کے دادا جان اس کے کارنامے پر بہت زیادہ خوش ہوئے تو وہ ان سے گاڑی کا مطالبہ کرے گی۔ اگر ان کی خوشی تھوڑی سی کم ہوئی تو وہ سکوٹی کے لیے درخواست کرے گی۔ اس نے دیکھا کہ اندھیرے میں ایک آدمی کھڑا تھا جو اپنے ہاتھ جھاڑا تھا اور اپنے کپڑے صاف کر رہا تھا، یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ دیوار پلانگ کر اندر آیا تھا۔ یہ دیکھ کر اس نے ڈنڈے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی اور ایک بار پھر سے کچن کے اندر جا کر گھسی تھی۔ وہ پچھلے دروازے سے باہر نکلنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بہت ہی محتاط انداز میں چلتی ہوئی وہ اس آدمی کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ یا اللہ مدد! یہ کہہ کر اس نے زور سے ڈنڈا اس آدمی کے سر پر مارا تھا۔ ارشمان درد سے کراتا ہوا زمین پر گر گیا تھا۔ جانی پہچانی جسمانی آوازیں سن کر اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بے وقوفوں والی حرکت صرف ایک عورت کی ہو سکتی ہے جس کے سائے سے ہر شخص پناہ مانگتا تھا۔ چور کے بچے، تمہیں کیا لگا تھا کہ تم آسانی سے میرے گھر پر آ کر چوری کر لو گے؟ اب تم دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتی ہوں۔ محترمہ نے صرف وہیں پر ہی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ارشمان کے بالوں کو پکڑ کر زور سے کھینچا اور اس کا چہرہ بلند کیا، لیکن جیسے ہی نظر ارشمان کے چہرے پر پڑی اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ جلدی سے اس کے بال چھوڑ کر پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ رکو تم، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ ڈنڈا وہیں پر چھوڑ کر اندر کی طرف بھاگی تھی۔ وہ جو دادا جان سے انعام لینے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اب اس کے ذہن میں ہزاروں طرح کے بہانے چل رہے تھے کہ وہ دادا جان سے کیا کہے گی۔
ہائے میرے اللہ، ایک بار میں اس کا چہرہ تو دیکھ لیتی، مجھے کیا ضرورت تھی اتنا جذباتی ہونے کی؟ گاڑی تو دور کی، دادا جان مجھے گاڑی کا ٹائر بھی نہیں دیں گے۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر لیا تھا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ پھر وہ بھاگتی ہوئی کھڑکی کے پاس گئی۔ وہاں سے لان کا منظر صاف نظر آ رہا تھا اور اشمان کی چیخ کی آواز سن کر اونگتا ہوا جو کہ دار بھی اٹھ گیا تھا اور جلدی سے بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ صاحب آپ ٹھیک تو ہیں؟ ارشمان کے سر سے ہلکا ہلکا خون نکلنے لگا اور پھر وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ اب انسان کو اتنا بھی نازک نہیں ہونا چاہیے، ایک ہلکا سا ڈنڈا ہی تو مارا تھا، کون سا کوئی بہت بڑی قیامت آ گئی تھی جو اس طرح سے چکر کھا کے بے ہوش ہو گیا ہے؟ کمزور کہیں کا۔ وہ اپنا سر چھٹکتی ہوئی آرام سے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی، یعنی اب وہ رات کے وقت سکون سے سو سکتے تھے۔ صبح جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ ویسے بھی کل کی ٹینشن نہیں لیتی تھی، وہ حال میں جیتی تھی۔ پھر اگلے صبح محترمہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ان کے لیے دیکھنا ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ دادا جان کے کٹہرے میں کھڑی تھی، باقی کزن آس پاس موجود تھے اور اشمان کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی جبکہ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کو زندہ نکل جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پہلے ان کو بولیں کہ اپنی آنکھیں نیچی کریں، مجھے اس طرح سے نہ گھوریں ورنہ میں ان پر کیس کروا دوں گی۔ دادا جان، اس نے دانتوں پیستے ہوئے کہا۔ دادا جان اپنی پوتی کے چہرے کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ یہ کیا چیز تھی؟ تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا بات کر رہی ہو؟ امی جان نے جا کر اس کی بازو پکڑنی چاہی تو وہ اپنے بازو چھڑواتی ہوئی جلدی سے دادا کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا دادا جان، کیا آپ گاؤں کے لڑکوں کو سزائیں نہیں دیتے جب وہ لڑکیوں کو آتے جاتے گھورتے ہیں؟ دیکھیں بالکل اسی طرح سے یہ شخص مجھے دیکھ رہا ہے۔ لا اولا والا قوت، ان کو بولیں کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ اس کی امی کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنا ماتھا پیٹ ڈالے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کا منہ کیسے بند کروائیں۔ جو بولنے پر آتی تھی تو چپ ہونا بھول جاتی تھی۔ دادا جان نے گہری سانس خارج کی۔ ارشمان انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے پوتے کو کیا کہے، اسے اپنی ہی بیوی کو دیکھنے سے منع کرے۔ وہ اپنا سر جھٹکتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ آپ سب لوگ رہنے دیں، میں خود ہی سے حساب کتاب برابر کر لوں گا۔ وہ سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر ایک لمحے کے لیے پلٹا۔ اس کی بات سن کر وہ اپنے ہاتھ ہوا میں لہرا کر اچھلنے لگی تھی۔ اگر آپ نے میرا کچھ بگاڑنا ہے تو بگاڑ کر دکھائیں، میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے۔ میرے ساتھ میرے دادا جان کھڑے ہیں۔ اس نے دادا جان کے بازو پکڑنا چاہی مگر وہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ دکھا کر وہ سر پٹا گئی تھی۔ فوراً سے اپنی اوقات میں واپس آتے ہوئے بولی، میں اکیلی ہوں لیکن ڈرتی نہیں ہوں کسی سے۔ بس بہت ہو گیا ہے تمہارا ڈرامہ، ختم ہو گیا۔ اب جاؤ اور جا کر کچن میں کھانا بناؤ۔ اماں جان کی آواز سن کر وہ ہوش کی دنیا میں آئی تھی، ایسی دنیا جیسے اسے شدید نفرت تھی اور وہ اس دنیا سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مجھ سے نہیں بنایا جاتا کھانا؟ گھنٹہ پیاز کے پاس کھڑے رہ کر اس کے لال ہونے کا انتظار کرتے رہو۔ اس کی اماں نے اس کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ وہ بھاگتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ آج ارشمان آیا ہے تو اس کے لیے کچھ خاص بناتے ہیں۔ تائی جان کی بات سن کر اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اب وہ دل لگا کر کھانا بنا رہی تھی کیونکہ اس صاحب سے بدلہ بھی تو لینا تھا، حالانکہ اس بیچارے نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ وہی تھی جو کل رات سے اسے پریشان کرتی آ رہی تھی، اور یہ کل رات کی نہیں بلکہ بچپن سے لے کر جوانی تک کی داستان تھی جس میں بہت ارمان نے صرف اور صرف شرارتیں کی تھیں اور اس بیچاری کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ کبھی کبھار تو وہ حد سے زیادہ زچ ہو جاتا تھا لیکن پھر اس کی لڑکی ہونے کا لحاظ کر کے رک جاتا۔ آج اس نے ہر لحاظ برائے طاق رکھ کر اس سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ دوسری طرف گھر والوں کا اس پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ اس کی اماں تو جب بھی اسے دیکھتی تھیں
برا سا منہ بنا لیتی تھی۔ میں آپ کی سگی بیٹی ہوں، صرف یہ بات کنفرم کر دیں، کیونکہ جس طرح کا سلوک آپ میرے ساتھ کرتی ہیں، کبھی کبھار تو مجھے لگنے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے ڈھیر سے اٹھایا تھا۔ تمہیں ڈھیر سے نہیں اٹھایا تھا، بلکہ تمہیں گٹر سے باہر نکالا تھا۔ بھائی کی آواز سن کر وہ اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھی، لیکن ماں نے بازو پکڑ کر روک لیا۔ تم چھوٹی بچی نہیں ہو، بڑی ہو گئی ہو، کچھ تو ہوش کے ناخن لو۔ کیا بے وقوفوں کی طرح ہر وقت ہی لڑنے کے لیے تیار رہتی ہوں؟ اپنے اندر تھوڑا سا صبر اور برداشت پیدا کرو۔ آپ تو چاہتے ہیں کہ میں ICU کی پیشنٹ جاؤں، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں، مجھ سے اس خڑوس انسان کی طرح سیریس نہیں ہوا جاتا، اور نہ ہی مجھے حویلی کی لڑکیوں کی طرح ہر وقت منہ بنا کر بیٹھنے کا شوق ہے۔ یہ میری زندگی ہے، میں جیسے چاہے اپنی زندگی۔ پہلے تو یہ کھانا بناؤ، اس کے بعد میں تم سے تفصیل سے بات کرتی ہوں۔ انہوں نے اس کی توجہ کھانے کی طرف مبذول کروائی تھی۔ پیاز کافی حد تک سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا چاہا، لیکن جگ کا ڈھکن آگے سے کھل گیا اور سارا پانی برتن میں جا گرا۔ جو پیاز پانی کے لیے مچل رہا تھا، ابھی وہی پیاز پانی میں تیر رہا تھا۔ اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا، کسی نے بھی یہ منظر نہیں دیکھا تھا، لیکن جو حشر اس نے کیا تھا وہ زیادہ دیر تک چھپا بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ سارا کا سارا اٹھا کر اس نے سائڈ پر رکھ دیا اور دوسرا برتن اٹھا کر اس کے لیے پیاز کاٹنے لگی۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کی امی باہر دادی جان سے باتوں میں مصروف ہو گئی تھی، ورنہ اس کے اس کارنامے پر بھی اسے سخت سناتی۔ کھانا اس نے بہت ہی دل لگا کر بنایا تھا، لیکن یہ الگ بات تھی کہ وہ کھانے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے چکن میں چینی جبکہ کھیر میں مرچیں ڈالی تھی۔ جب وہ کھانا میز میں رکھ رہی تھی تب اس کے ذہن میں ارشمان کا سرخ چہرہ گھوم رہا تھا۔ کتنا مزہ آئے گا جب وہ ایک دم سے ہی غصے سے بھڑک اٹھے گا۔ زہر لگتا ہے مجھے وہ انسان، اس کو دیکھتی ہوں تو دماغ سائیں سائیں کرنے لگتا ہے۔ وہ پھر سے اس کو گالیاں دینے میں مصروف ہو گئی تھی۔ دادا جان کھانے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھے تو وہ حیران رہ گئی۔ دادا جان، آج تو آپ لوگوں کی تائی جان کے گھر پر دعوت ہے نا؟ میں نے یہ کھانا خاص ارشمان لالا کے لیے بنایا ہے۔ دادا نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کی تھیں اور ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ ہونے کا کہا تھا۔ اس کو لالا نہ کہا کرو، وہ دھیمے لہجے میں بولے۔ ارے ان کو لالا نہیں کہوں گی تو پھر سے ایک نیا تماشا کھڑا کر دیں گے کہ تم میری عزت نہیں کرتی ہو۔ ویسے لالا کہنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں ان کی عزت کرتی ہوں، مگر ایک فارمیلٹی تو ہوتی ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ وہ نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ دادا نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا، اس سے پہلے کہ وہ اپنا نیا فلسفہ جھاڑ دے۔ جلدی سے کھانا لگاؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ سب لوگ کھانے کی ٹیبل پر آنے لگے تھے۔ اب اس کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ارشمان لالا کہاں پر ہے؟ اس نے 5ویں بار ارشمان کا نام لیا تو اس کی ماں پیار سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میری پیاری بیٹی نے بڑی محبت سے ارشمان کے لیے کھانا بنایا ہے۔ یہ بات اسے ہضم نہیں ہوتی، اس نے بڑا گندا سا منہ بنایا تھا۔ اس کے کزنس بھی اپنی مسکراہٹ دبانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ جی امی جان، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس نے دانت پیستے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ لیکن جب اس کو یہ پتہ چلا کہ ارشمان آج حویلی میں کھانا نہیں کھائے گا بلکہ اس کی اپنی دوست کے گھر پر دعوت ہے تو اس کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی۔ تم بھی آؤ بیٹھو، تم کیوں کھڑی ہو؟ ہمارے ساتھ ہی کھانا شروع کرو۔ بابا جان آپ بسم اللہ کریں، دادا جان کو پہل کرنے کے لیے کہا گیا۔ حویلی میں یہی رواج تھا، انہوں نے ابھی ایک نوالا ہی لیا تھا کہ ان کا دل خراب ہونے لگا۔ وہ تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھے اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے، کیونکہ چکن میں حد سے زیادہ چینی تھی اور وہ عجیب سا ذائقہ بنا ہوا تھا، الٹی آ جاتی تھی۔ کیا ہوا، کیا تم نے کھانے میں کچھ ملایا تھا؟ فیروز نے کینہ توڑ نظروں سے اپنی کزن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑ گیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ کھانا میں نے خاص ارشمان لالا کے لیے بنایا ہے۔ وہ اٹک اٹک کر بات کر رہی تھی۔ ہاں تو میں نے تمہاری حوصلہ افزائی کی تھی، مجھے خوشی ہوئی ہے،
کہ تم نے اس کے لیے کھانا بنایا، لیکن دادا کو ایک دم سے کیا ہو گیا؟ اس کی ماں فکر مندی سے بولی تھی۔ جب وہ واپس آئے تو ان کی آنکھیں لال تھیں، جبکہ ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ امی جان، آپ لوگ کھانا کھائیں، میں اپنے کمرے میں چلتی ہوں۔ اچانک ہی اس کو یاد آیا کہ اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ اس کا یہاں پر رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ رکو، تم ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ دادا نے اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ فضا اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی اور اسے واپس کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ باقی سب لوگوں کو بھی ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس کی اپنی ماں کا بھی غصے سے برا حال تھا۔ کھیر میں مرچیں جبکہ چکن میں چینی، اس نے کھانے کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ رزق کی بے حرمتی پر دادا جان جلال میں آ گئے تھے۔ پہلی بار انہوں نے اپنی پوتی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے سب لوگوں کے سامنے اسے ذلیل کیا تھا اور زبردستی اسے کھانا بھی کھلوایا تھا۔ اپنی آنکھوں میں آنسو بھرتی دل ہی دل میں ارشمان کو گالیاں دیتی ہوئی وہ حویلی کے اندرونی حصے سے باہر نکل گئی تھی۔ لان میں جا کر اس نے گہرے گہرے سانس لینا شروع کر دیا تھا۔ یا میرے اللہ، یہ انسان کسی طرح سے میری زندگی سے نکل جائے، زندگی پرسکون ہو جائے گی میری زندگی میں جتنے بھی مسئلے ہیں وہ اس انسان کی وجہ سے ہی ہیں۔ ابھی بھی وہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ انتہائی بے دردی سے اس نے ہاتھوں کی پوچھ سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ زہر سے بھی برے لگتے ہو مجھے تم۔ ایک طرف زہر ہو اور دوسری طرف تم ہو، تو میں زہر کھانا پسند کروں گی۔ کیا ہوا، کس کو اتنی گالیاں دے رہے ہو؟ اپنی ماموں ذات کی آواز سن کر وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی تھی۔ اس کے پیچھے سالار کھڑا تھا، جس نے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے اور اس کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ کسی کے بارے میں نہیں، یہ کہہ کر وہ دوسری طرف رخ پھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بھی اس کے سامنے رکھے ہوئے ایک اور بینچ پر بیٹھ گیا۔ تم ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی کو دل و جان سے بددعائیں دے رہی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تم بہت غصے میں ہو۔ اس طرح سے اپنے اندر غصہ مت بھرو۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری باتیں سننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں کوئی اچھا مشورہ دے دوں۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میں ارشمان لالا کو کیسے سبق سکھاؤں؟ واہ، تم تو میرے گروپ میں شامل ہو گئی۔ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ مجھے بھی وہ انسان زہر لگتا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی اس کی وجہ سے میں کتنا ذلیل ہوا ہوں۔ وہ میرے بارے میں ہر بات میری اماں ابا کو بتاتا تھا۔ اس سے میری دوستیاں بھی چھوٹ گئیں اور میں اپنی یونیورسٹی لائف بھی انجوائے نہیں کر سکا۔ یعنی تمہاری بھی اس سے دشمنی ہے؟ ایسی ویسی؟ تو پھر ہم اس کو کیسے سبق سکھائیں؟ اسے اس کی اوقات ملاؤ۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا ہر حکم ماننے کی۔ اگر وہ زیادہ فری ہونے کی کوشش کرے تو اس کو آنکھیں دکھاؤ۔ سالار اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا اسے الٹے سیدھے مشورے دے رہا تھا۔ اگر تم اس سے بدتمیزی کرو گی اور بار بار اس کو شٹ اپ کال دو گی، اسی سے اس کی انا ہرٹ ہوگی اور وہ اپنی اوقات میں واپس آ جائے گا۔ وہ یہاں پر ارشمان سے نہیں بلکہ سامنے بیٹھی اس شیطان لڑکی سے بدلہ لے رہا تھا، کیونکہ جتنی بھی چیزیں اس نے گنی تھی یہ سب کچھ محترمہ کی نادانیوں کی وجہ سے ہوا تھا، ورنہ ارشمان سے تو اس کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ روما نے بھی اس کی باتوں کی طرف غور نہیں کیا تھا، بلکہ اس کو اپنا سچا دوست اور سمجھنے لگی تھی۔ فی الحال میں تمہیں ایک اور آئیڈیا دیتا ہوں۔ وہ آج شام اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے شہر جائے گا۔ تم اس کی گاڑی کے ٹائر پنچر کر دو یا پھر اس کی گاڑی کے اندر سٹیکرز لگا دو۔ اگر ہو سکتا ہے تو اس کی سیٹ پر چوئنگ گم رکھ دو۔ یہ سارے مشورے دینے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا، جبکہ وہ اشتیاق بھری نظروں سے اس کی پشت کو دیکھنے لگی تھی۔ یا میرے اللہ، کتنا اچھا کزن ہے میرا۔ آپ اس طرح کے کزن ہر کسی کو دیں۔ اس نے شیطانی انداز میں اپنے ہاتھ مسلے تھے۔ آج شام وہ ارشمان کی گاڑی کا ٹائر پنچر کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اس کے لیے اس کا پہلے حویلی میں آنا ضروری تھا۔ رات کے 8 بجے وہ حویلی کے اندر داخل ہوا، لیکن اس سے پتہ چلا کہ اس نے پھر سے جانا ہے۔ وہ بہت ہی جلدی میں تھا۔ اس کے دوست اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہاں سے وہ لوگ مری جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ جب اس بارے میں اس کو پتہ چلا تو اسے اپنے
پرانے غم یاد آنے لگے تھے۔ ایک بار اس کی کالج کا ٹرپ مری جا رہا تھا، لیکن ارشمان نے سختی سے انکار کر دیا، اور سب لوگوں کے سامنے اس نے یہ الفاظ ادا کیے تھے کہ تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں تمہیں اس طرح سے اکیلا نہیں بھیج سکتا۔ اس نے یہ بات اس کی سیفٹی کے حوالے سے کی تھی، لیکن روما نے یہ بات اپنے دل سے لگا لی تھی۔ اس دن کے بعد اسے وہ انسان زہر لگنے لگا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس انسان نے اس کے کردار پر وار کیا ہے، حالانکہ اس کی حفاظت کے حوالے سے بول رہا تھا۔ یہ بات اس نے اپنے دل میں دبائی ہوئی تھی۔ روما نے کسی کو اس بارے میں بتایا بھی نہیں تھا۔ اگر وہ شیئر کر دیتی تو ہو سکتا تھا کہ اس کا کوئی کزن اس کی غلط فہمی دور کر دیتا، لیکن انہوں نے کسی کو بتانے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ اس کی گاڑی کے قریب بیٹھی ٹائر پنچر کر رہی تھی جب سالار اس کے پہلو میں آ کر کھڑا ہوا۔ کام ہو گیا، اور وہ مسکراتی ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو جواب میں روما بھی کھل کر مسکراتی تھی۔ ہاں بس یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، میں اس کو دیکھ لوں، اگر وہ آیا تو میں تمہیں بتا دوں گا، تب تک تم اس کی گاڑی کے سارے ٹائر پنچر کر دو۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو ریپلیس کرنے کے لیے اس کے پاس دوسرا ٹائر موجود ہو۔ اس نے فکر مندی سے روما کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ تھوڑی سی پریشان نظر آنے لگی تھی۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے مزید یہاں پر رکنا چاہیے۔ وہ جلد بازی میں تھا۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ جب میں یہاں پر کھڑا ہوں تو تمہیں کس چیز کی ٹینشن ہے؟ میں تمہیں انفارم کر دوں گا، اگر بعد میں کچھ ہوتا ہے تو میں تمہیں بتا بھی دوں گا۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم مجھ سے بدلہ لے رہے ہو؟ دن کے وقت روما نے سالار کی باتوں کے بارے میں سوچا تھا، تو اسے کہیں نہ کہیں یہ بھی لگ رہا تھا کہ سالار اسے اپنا بدلہ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ لو، کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم؟ میری سب سے بیسٹ کزن ہو، تم میری بیسٹ فرینڈ بھی ہو۔ یاد کرو ہم نے کالج کا زمانہ کتنا مزے کا گزارا تھا۔ روما نے خوف سے تھوک نکلا تھا، کیونکہ کالج کے زمانے میں اس نے اس کو بہت ذلیل کروایا تھا۔ ہر روز ہی وہ اس کی شکایت لے کر اس کے بابا کے پاس جاتی تھی کہ وہ کالج کی لڑکیوں کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ ایک بار تو سالار کو بہت بری مار پڑی تھی، کیونکہ اس نے کالج کی لڑکی کے ساتھ ہوٹل میں جا کر چائے پی تھی۔ اس کے بابا تو اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کروانے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے، مگر دادی جان بیچ میں آ گئی تھیں۔ وہ ان چیزوں کے سخت خلاف تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے کی وجہ سے کسی لڑکی کی عزت خراب ہو، اسی وجہ سے ہی وہ اس کو منع کرتے تھے۔ سالار نے ابھی بھی اسے ہر طرح سے تسلی دینے کی کوشش کی۔ وہ گاڑی کے 3 ٹائر پنچر کر چکی تھی۔ ابھی وہ چوتھے ٹائر کے قریب آ کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ارشمان اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس نے اپنے بازو لپیٹے ہوئے تھے۔ سالار وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا۔ اس بار اس نے محترمہ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا تھا۔ اب آئے گا مزہ، جب وہ انسان چھوٹا سا منہ لے کر حویلی کے اندر بیٹھ جائے گا۔ بڑا آیا میرے پلانس کو فلاپ کرنے والا۔ آج میں اس کا پلان فلاپ کرتی ہوں۔ میرا بس چلے تو میں اس کی پوری زندگی ہی فلاپ کر دوں۔ فکر مت کرو، تمہیں پورا موقع دیا جائے گا۔ تم میری زندگی فلاپ کرنے میں اہم کردار ادا کرو، اس چیز کا مجھے یقین ہو گیا ہے۔ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر وہ چونکی تھی، مگر ابھی بھی وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ سالار، تم نے کب سے اس شیطان کی آواز نکالنا شروع کر دیا؟ قسم سے اس چنگیز خان کی آواز نہ نکالو۔ اس کی آواز سن کر ہی میرے سر میں گھنٹے بجنا شروع ہو جاتے ہیں اور میرا سر درد کرنے لگتا ہے۔ تم نے چنگیز اور شیطان کس کو کہا؟ اپنے لیے یہ دونوں نام سن کر وہ بل کھا کر رکھ گیا تھا۔ لڑکیاں تو اس کو ہینڈسم کہتے تھے کہ کچھ لڑکیاں اس کو بہاج علی کے ساتھ بھی ملاتی تھیں، لیکن یہ جو اس کی بیوی تھی وہ اسے شیطان سے تشبیہ دے رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ سامنے بیٹھی اس عورت کا سر پھاڑ ڈالے، مگر ہائے یہ بے بسی! اگر وہ ایسا کرتا تو دادا جان اسے حویلی سے ہی نکال دیتے، اور ویسے بھی ابھی اس کے پاس سارے اختیارات موجود نہیں تھے۔ یار تم کیوں اتنے تپ رہے ہو؟ میں تو اندر بیٹھی شیطان کو کہہ رہی ہوں۔ خیریت ہے؟ ابھی تک وہ باہر نہیں نکلا؟
یہ کہہ کر وہ جیسے ہی اٹھے تو ارشمان کے سینے کے ساتھ جا کر ٹکرائی۔ سر اٹھایا تو پھر نظریں جھکانا مشکل ہو گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جیسے یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو سامنے وہی کھڑا ہے جو نظر آ رہا ہے۔ اس نے خوف سے تھوک نکلا۔ وہ 2 قدم اس کی طرف بڑھا تو وہ 4 قدم پیچھے کی طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ تم نے شیطان کس کو کہا؟ اس کے الفاظ وہی تھے لیکن اس کا لہجہ پہلے سے بھی زیادہ حسیلا ہو گیا تھا۔ مجھے نہیں یاد آ رہا، اصل میں آج کل میری طبیعت کچھ خراب رہتی ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک دوائی لی تھی جو کافی ہیوی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے میرا سر جکڑا رہا ہے اور مجھے ابھی کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اس کے ہاتھوں سے ٹول چھوٹ کر زمین پر گر گئے تھے۔ ابھی اور اسی وقت تو میرے سب ٹائرز میں ہوا بھرو گی۔ یہ سن کر اس نے خوف سے آنکھیں پھیلا کر ارشمان کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ یہ کس طرح کی سزا ہے؟ یہ سزا نہیں ہے، جو نقصان تم نے کیا ہے اب تم اس نقصان کو پورا کرو گی۔ مگر میں یہ سب کچھ کیسے؟ ہوا بھرنے والے پمپ سے؟ وہ اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس نے ٹائروں کو اتنا برے طریقے سے پینچر کیا تھا کہ اس میں ہوا بھی نہیں بھری جا سکتی نہیں، وہ تو بالکل تباہ و برباد ہو گئے تھے۔ اب ٹائر لینے کی ضرورت تھی، چینج کرنے کی نہیں۔ وہ جتنی ہوا بھری تھی اتنی ہی ہوا باہر نکل رہی تھی۔ اس کی حالت خراب ہو گئی تھی، اس کا چہرہ بھی لال ہو گیا تھا، اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی، مگر ارشمان کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ بہت ہی برے انسان ہے۔ دیکھیے گا کہ آپ کو ایک کالی گنجی بیوی ملے گی، بلکہ آپ کو وہی گنجی چڑیل ملے گی جس کی ویڈیوز یوٹیوب پر وائرل ہوتی ہیں۔ اسی طرح کی آپ کی بیوی کا بھی کالا رنگ ہوگا، لیکن وہ تو سبز رنگ کی ہوتی ہے۔ ارشمان نے فوراً سے ہی اس کی تصحیح کی تھی۔ اسے اس طرح سے تپتا ہوا دیکھ کر اسے انجانی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ ہر بار وہ اسی کو ہی پریشان کرتی تھی۔ آج ارشمان کو اسے پریشان کرنے کا موقع ملا تھا۔ اپنے دوستوں کو کال کر کے اس نے ان سے معذرت کر لی تھی، کیونکہ اب اسے اس لڑکی کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اس نے زور سے ساری چیزیں زمین پر پھینکی۔ ٹھیک ہے، میں دادا جان کو جا کر بتاتا ہوں، وہ پھر سے تمہیں بیسمنٹ میں بند کر دیں گے۔ پھر بعد میں مجھے نہ کہنا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یا پھر یہ مت کہنا کہ مجھے کیوں نکالا۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتا ہوا گاڑی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ویسے میری گاڑی کافی گندی ہو گئی ہے، سوچ رہا ہوں اس کی دھلوائی کروا دوں۔ یہ کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اب وہ بات ہاتھوں میں پکڑے پائے پکڑے اس کی گاڑی کو دھو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ کم سے کم یہ بیسمنٹ میں قید ہونے سے تو کئی گنا بہتر تھا۔ پچھلی بار وہ اپنے کزنوں کے ساتھ مل کر شرارت کر رہی تھی۔ اس نے پانی کے غبارے بھر کر اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ جو بھی شخص حویلی کے اندر داخل ہوتا تھا وہ پانی کے غبارے اس پر پھینکتی تھی، جس میں سے زیادہ تر تعداد اس کے معصوم کزنوں کی تھی جو اس کے عتاب کا نشانہ بن رہے تھے۔ دادا جان اپنی ہی دھن میں چلتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ وہ بھی اپنی ہی دھن میں تھی۔ اس کی تو عادت بن گئی تھی، جو بھی آتا تھا اس پر پھینک دیتی تھی۔ دادا جان کی طرف غور کیے بغیر ہی اس نے پانی کا غبارہ ان پر پھینکا۔ صرف ایک نہیں بلکہ کئی غبارے اس نے ایک ساتھ پھینکے تھے۔ آس پاس کھڑے کزن نے بے ساختہ اس کی بے وقوفیوں پر اپنا ماتھا پیٹ ڈالا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ذرا دیکھو تو آنے والا انسان کون ہے؟ جب اس نے غور کیا تو اس وقت اسے شدت سے اپنی نظر کمزور ہونے کا بھی احساس ہوا تھا۔ مگر اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ دادا جان اس دن بہت غصے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے اسے بیسمنٹ میں بند کر دیا تھا۔ پہلے تو وہ بہت زیادہ واویلا مچاتی رہی تھی، لیکن پھر وہ اطمینان سے اندر جا کر بیٹھ گئی تھی۔
3 دن اس نے ناولس گھڑنے میں گزارے تھے اور اس دن سے اس نے ناول کی ملت لگ گئی تھی۔ 3 دنوں تک اس کی اماں اس کو بیسمنٹ میں جا کر کھانا دیتی تھیں، مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کسی نے اسے کڈنیپ کیا ہوئے ہے۔ 3 دن تک حویلی میں ابھی سکون رہا تھا۔ دادا جان کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ صرف بیسمنٹ سے باہر نکالیں، لیکن ارشمان کو اس پر ترس آ گیا تھا اور اسے بیسمنٹ سے نکالنے کا موقع ملا تھا۔ محترمہ کو بہت ہی عجیب و غریب طرح کی سزائیں دی جاتی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ باز نہیں آتی تھی۔ جب تک وہ اپنی منمانی نہیں کرتی تھی تب تک اس کے بے قرار دل کو قرار بھی نہیں ملتا تھا۔ ابھی بھی اس کی گاڑی دھونے کے بعد وہ اندر جانے لگی کہ پھر سے ارشمان کی پکار پر رک گئی۔ اب کیا ہو گیا؟ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ تم مجھ سے بدتمیزی کر رہی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اب اپنی بدتمیزی کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اس نے بے ساختہ اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ ریلیکس ہو جاؤ روما، پلیز ریلیکس ہو جاؤ، وہ اپنے آپ کو تاکید کر رہی تھی، جبکہ ارشمان مسکراتے ہوئے اس کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، چلو اور میرے لیے تازہ تازہ روٹی بنا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھاؤں گا، لیکن اب چونکہ تم نے میری خدمت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ تمہیں پورا پورا موقع دیا جائے گا۔ مجھے آپ کی خدمت نہیں کرنی، وہ بولنا چاہتی تھی، لیکن پھر کچھ سوچ کر چپ کر گئی تھی۔ جلدی سے اس کے لیے روٹیاں ڈالیں، جو روٹیاں کم اور افغانستان کا نقشہ زیادہ معلوم ہو رہی تھی۔ ایک روٹی تو بالکل جل گئی تھی، جو بعد میں اسے خود کھانی پڑ رہی تھی، کیونکہ دادا جان کی طرح ارشمان بھی رزق ضائع نہیں کرتا تھا۔ جب وہ اس کے سارے کام کر کے فارغ ہوئی تو وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی۔ اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی وہ ایک لمحے کے لیے رکی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ رک گئے تو پھر سے ارشمان کو کوئی نہ کوئی کام یاد آ جائے گا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے اونچی اونچی آواز میں چھوٹے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کی جو کزن کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی، وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ بھاگی ہوئی اس کے پاس گئی۔ کیونکہ میری قسمت خراب ہو گئی ہے، میرا موئی موئی ہو گیا ہے۔ جو وہ انسان اس حویلی میں پیدا ہو گیا، وہ تم سے پہلے پیدا ہوا تھا۔ مسئلہ تمہارے ساتھ ہے، تم بعد میں اس دنیا میں آئی تھی۔ اس کی کزن نے اپنی جمائی روکتے ہوئے بڑی مشکل سے کہا تھا۔ تم میری سائڈ پر ہو یا اس کی سائڈ پر؟ آئی ایم ریئلی سوری، وہ میرا سگا بھائی ہے، میرا اس کے ساتھ خون کا رشتہ ہے، میں اس کے ساتھ دغا نہیں کر سکتی۔ میں تو اپنے بھائی کے ساتھ ہوں، اسی وجہ سے میں تمہارے ساتھ مل کر اس کی برائیاں نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، جبکہ باقی 2 کزن اس کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اب مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ صبا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ ان میں سے بڑی تھی اور نکاح فائٹ بھی تھی۔ اس نے مجھے یہ سب کچھ کروایا، اس نے روتے ہوئے ساری داستان سنا دی۔ تو صبا نے بھی بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ آپ ہنس رہی ہیں، یہاں پر میری زندگی کی واٹ لگ گئی ہے۔ ایسا نہیں بولتے، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ کس بات پر شکر ادا کروں؟ کہ وہ انسان چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے سزائیں دے رہا ہے، یا پھر اس بات پر شکر ادا کروں کہ میں اس انسان کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہوں؟ مجھے نہیں کرنا، بس اب اس حویلی میں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ دادا جان کو بولو کہ میرے لیے رشتہ ڈھونڈیں اور جلد از جلد میری شادی کریں، ورنہ میں اس حویلی سے بھاگ جاؤں گی۔ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ صبا نے بے اختیار اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ بے وقوف، اس طرح کی باتیں اپنے منہ سے نہیں نکالتے ہیں، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ میری طرف سے پوری دنیا سن لے، مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے بس اس حویلی میں نہیں رہنا، مجھے اپنے سیاح کے گھر جانا ہے، کیونکہ یہاں پر میری ڈیمانڈ کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ فکر مت کرو، تمہیں تمہارے شوہر کے پاس ہی بھیجیں گے ہم لوگ۔ ارشمان کی بہن نے اپنے چہرے سے کمبل اتارا تھا اور پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تو مجھے بھی پتہ ہے، شادی کے بعد لڑکی کو اپنے شوہر کے گھر ہی جانا ہوتا ہے،
لیکن تمہارا گھر تو یہ ہے اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی گھر میں رہو گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی شرارت دیکھ چکی تھی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے اس میں کسی نہ کسی حد تک حقیقت موجود ہے۔ صبا نے فاریہ کو خاموش کروانے کی کوشش کی۔ کیا ہو گیا باجی؟ آخر کب تک ہم اس سے یہ سب کو چھپاتے رہیں گے؟ میں نے تو دادا جان کو بھی کہتے ہوئے سنا تھا۔ کیا؟ وہ وقت آ گیا ہے کہ محترمہ کو حقیقت بتا دیجیے۔ کون سی حقیقت کی بات کر رہے ہو تم لوگ؟ پلیز مجھے بھی بتاؤ، اس نے بے چینی سے کہا۔ ادھر آؤ اور میری بات بہت ہی غور سے سنو۔ پہلے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم چیخیں نہیں مارو گی، کیونکہ تم بہت ہی برا چیختی ہو۔ فی الحال سب لوگ سو رہے ہیں، تم اپنی چیخیں سنبھال کر رکھنا اور صبح رشمان لالا کے کانوں میں جا کر چیخیں مارنا۔ اگر تم نے مزید ایک اور پہیلی بجوائی تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے، اور وہ نکاح کسی اور سے نہیں بلکہ ارشمان لالا سے ہوا تھا، جس وقت تم صرف اور صرف 3 سال کی تھی۔ یہ سن کر اس نے اس قدر زور سے چیخ ماری تھی کہ وہاں پر موجود سب لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلی دی تھی۔ فاریہ نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا اور اس کو خاموش کروانے کی کوشش کی۔ اب وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح بیٹھ تڑپ رہی تھی اور زور زور سے اپنے ہاتھ پاؤں ہلا رہی تھی۔ اس کو کیا ہو گیا ہے؟ کہیں اس کو مرغی کے دوڑے تو نہیں پڑنے لگے؟ چپ کر جاؤ، شرم کر جاؤ، کس طرح کی باتیں کر رہی ہو تم؟ فضول مت بولا کرو، جب بھی بات کرو سوچ سمجھ کر کرو۔ صبا کو فاریہ کی بات ناگوار گزری تھی۔ انہوں نے روما کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ آخر میں انہیں کون سا جرم کیا تھا جو مجھے اتنی بڑی سزا ملی؟ اگر میری غلطی یہ تھی کہ میں پیدا ہو گئی تو اس میں بھی میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہاں، ہم سمجھ سکتے ہیں تمہاری بات کو۔ فاریہ نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ تم تو چپ کر جاؤ، تم تو مجھ سے بات ہی نہ کرو، تم اس جلاد کی بہن ہو، تم سے مجھے کبھی بھی کسی اچھائی کی امید نہیں ہے۔ صبا باجی، تم ہی کچھ کرو، مجھے اس انسان سے شادی نہیں کرنی ہے۔ روما، تمہارا اس سے نکاح ہو چکا ہے۔ نکاح ہوا ہے؟ کون سا رخصتی ہوئی ہے؟ اور ویسے بھی اس وقت میں 3 سال کی تھی۔ میں نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ اگر بعد میں لڑکی نکاح کے لیے راضی نہ ہو تو وہ نکاح توڑ سکتی ہے۔ ہاں جلدی کرو، یہ نکاح توڑ دو، کیونکہ ہم ہی نہیں چاہتی کہ تم میری بھابھی بنو۔ فاریہ نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہیں اپنی نند بنانے کا۔ میں تو کسی اچھے اور بڑے گھر میں جاؤں گی جہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، تمہاری طرح جاہل نہیں۔ یہ طعنہ فاریہ کے دل پر جا کر لگا تھا۔ وہ کون ذہن نہیں تھی بلکہ اسے پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا۔ اس نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد اس نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا، مجھ سے کالج نہیں جانے ہوتا اور نہ ہی میں نے یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھنا ہے، مجھے گھرداری سیکھنی ہے اور گھر پر ہی رہنا ہے۔ اس کی اماں کو کوئی اعتراض نہیں تھا اور ارشمان نے بھی اس پر دباؤ نہیں ڈالا تھا۔ اس کی بہن کی منگنی ہو چکی تھی اور اس کا منگیتر کی بھی ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی کہ بیوی پڑھی لکھی ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ لیکن آج اتنے عرصے کے بعد اسے پہلی بار اپنی کم مائگی کا احساس ہوا تھا۔ پہلے تو زبانی کلامی ایک دوسرے کو باتیں سناتی نہیں، لیکن پھر انہوں نے باقاعدہ ایک دوسرے کے بال پکڑ لیے تھے۔ صبا باجے کے لیے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر انہوں نے فاریہ کو ڈانٹ کر کمرے سے باہر نکال دیا، کیونکہ یہ ساری لڑائی اس کی وجہ سے شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ صبا باجی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو تسلیاں دے رہی تھی۔ اس کی ایک اور کزن نرمین بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ بھی بیچ بیچ میں لقمہ دے رہی تھی، مگر اس کی بات اس چیز سے شروع ہو کر اسی پر ہی ختم ہو جاتی تھی کہ ارشمان لالا بہت زیادہ ہینڈسم ہے۔ بالآخر وہ چیخ پڑی، میں نے کیا اس کے ہینڈسم ہونے کا اچار ڈالنا ہے؟ مجھے تو ایک اچھا انسان چاہیے۔ بس مجھے بتائیں کہ میں ایسا کیا کروں جس سے میری اس سے جان چھوٹ جائے، کیونکہ بہت جلد
دادا مجھ سے سوال کریں گے۔ اس نے اپنے آپ کو ہر طرح سے ذہنی طور پر تیار کرنا تھا۔ اپنے کزن سالار سے بھی وہ مدد نہیں مانگ سکتی تھی کیونکہ اس نے بھی اس کا ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اب اس کی مدد صرف اور صرف سبب بازی ہی کر سکتی تھی، لیکن ان کے پاس بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ پھر رات کے وقت اس نے اپنی سہیلی کو کال ملائی، جو آدھی رات کے وقت اس کی کال آنے پر پریشان ہو گئی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن جب اس نے سنا کہ وہ ارشمان سے جان چھڑوانا چاہتی ہے تو اس کا دل کیا وہ اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دے۔ تمہیں یاد ہے جب یہ آدمی تمہیں کالج چھوڑنے کے لیے آتا تھا تو سب لڑکیاں اس پر دل و جان سے فدا تھیں اور ہر کوئی تمہاری قسمت پر رشک کرتی تھی؟ تو تمہارا ایسا ہینڈسم کزن ہے، جب ان کو یہ پتہ چلے گا کہ وہ تمہارا کزن ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا شوہر ہے، وہ تو جل بھن کر مر جائیں گے۔ دیکھو، مجھے کسی کو بھی جلانے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں نے بس اس انسان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ مجھے وہ اچھا نہیں لگتا ہے اور نہ ہی مجھے اس کی ذات میں کوئی خاص دلچسپی ہے۔ اس کی سوئی ابھی تک کسی چیز پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم پھر یہ کہہ دو کہ اس کے کوئی بیماری ہے اور اس پر کوئی الزام لگا دو اور اسے جان چھڑوا لو۔ فی الحال رات بہت زیادہ ہو چکی ہے اور اس کی دوست چاہتی تھی کسی طرح سے وہ کال کاٹے اور وہ اطمینان سے سو جائے۔ اس کے منہ میں جو کچھ بھی آیا اس نے بول دیا۔ اس بات کو محترمہ نے اپنے پلو سے باندھ لیا تھا۔ دماغ استعمال کرنا تو ویسے بھی انہوں نے سیکھا نہیں تھا، اور اگر کبھی دماغ استعمال کر لیتی تھی تو وہ ہینگ ہو جاتا تھا۔ اس کی سوچ کے مطابق سب کچھ ویسا ہی ہوا تھا۔ دادا جان نے اسے اپنے کمرے میں بلایا تھا اور اس پر یہ راز آشکار کیا تھا۔ میں اس انسان سے شادی نہیں کر سکتی، اس کو بیماری ہے اور یہ بہت جلد مر جائے گا۔ یہ سن کر وہاں پر بیٹھے ہوئے سب لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا تھا۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، ان کو واقعی بھی بیماری ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی آنکھوں میں جھوٹے آنسو لے کر آ گئی تھی۔ ان کی وجہ سے میری زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ اگر میں ان سے 2 مہینے تک شادی کرتی ہوں، تیسرے مہینے ان کی موت ہو گئی، میں تو مفت میں بیوہ ہو جاؤں گی اور بعد میں کوئی مجھ سے شادی بھی نہیں کرے گا۔ میں اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ ارشمان نے اس کی ساری باتیں اپنے کانوں سے سنی تھی۔ اس کا خون غصے سے کھولنے لگا تھا۔ ابا جان، مجھے تو لگتا ہے کسی نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے، ورنہ اس کا اپنا دماغ اتنا زیادہ نہیں چلتا۔ اس کی اماں اپنی بیٹی کو پہچان چکی تھی، اسی وجہ سے وہ اس کے دادا کو صفائی پیش کرتے ہوئے بولی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کسی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، میں آپ لوگوں سے سچ کہہ رہی ہوں، اور یہ ایسی خطرناک بیماری ہے، ایسی شرمناک بیماری ہے کہ اس بارے میں لالا کسی سے ڈسکس بھی نہیں کر سکتے۔ انہیں بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مجھے بھی آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ میں اس سے زیادہ کھل کر آپ کو نہیں بتا سکتی۔ اب ارشمان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خون خوار لہجے میں بولا تھا، اچھا، ایسی کون سی بیماری ہے جس کے بارے میں تمہیں پتہ ہے لیکن اس کے بارے میں مجھے نہیں پتہ؟ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ ارے آپ مجھے بتا کر خود بھول گئے؟ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے دادا جان، ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ کیا میں تمہیں شکل سے پاگل لگ رہا ہوں؟ دیکھیں کس طرح کے سوالات پوچھ لیں مجھ سے۔ وہ ابھی بھی سنجیدگی سے سب لوگوں سے مخاطب تھے۔ دادا کو اس کا ڈرامہ سمجھ میں آ چکا تھا۔ باقی سب لوگ بھی جان گئے تھے کہ وہ یہ سب کچھ ارشمان سے جان چھڑوانے کے لیے کر رہی ہے۔ اس کو جو بھی بیماری ہے ہم اس کا علاج کروائیں گے، اور جیسے یہ ٹھیک ہو جائے گا ہم تم دونوں کی رخصتی کروا دیں گے۔ یہ سن کر اس نے خوف سے تھوک نکلا تھا۔ یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں اور میں ان کے ساتھ رہ کر اپنا ٹائم برباد نہیں کر سکتی ہوں۔ آئی ایم سوری، میں ان سے شادی نہیں کروں گی۔ بس بہت ہو گیا ہے، چپ کر جاؤ۔ اس کی ماں اس کا بازو پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے کر چلی گئی تھی، جس نے سارے خاندان والوں کے سامنے ایک بار پھر سے ان کا تماشا بنا دیا تھا۔ تم آخر کب باز آؤ گی؟ وہ اس کا بازو پکڑ کر زور زور سے جھنجھوڑتے ہوئے بولے۔ امی جان، بس بہت ہو گیا ہے، کیوں اس طرح کی بے وقوفیاں کرتی ہو تمہیں؟
ذرا بھی اندازہ ہے کہ ارشمان تمہارے معاملے میں کس قدر تحمل سے کام لیتا ہے؟ اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو کب کا تمہارا منہ توڑ چکی ہوتی۔ وہ مجھ پر کوئی احسان نہیں کرتا ہے، اسے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسے مجھ جیسی خوبصورت اور کم عمر لڑکی ملی ہے۔ وہ خود 28 سال کا ہو چکا ہے۔ اگر 20 سال کی لڑکی مل رہی ہے تو اس بار اسے شکر کے نوافل ادا کرنے چاہیے۔ اگر وہ تھوڑا سا صبر کر رہا ہے تو اس کا بنتا بھی ہے۔ خیر، میں نے نہ پہلے اسے کہا تھا اور نہ اب اسے مجبور کر رہی ہوں۔ میں آپ کو صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی ہے۔ شادی تو تمہاری اس سے ہوگی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی تمہیں برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری پھپھو تمہارے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے اب ہر کسی سے ہی باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ یہ سن کر وہ ایک لمحے کے لیے چپ ہو گئی تھی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انتہائی آواز میں اس نے اپنی ماں سے سوال کیا تھا۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ رجمان کی برداشت ہے جس نے ابھی تک اس لڑکی کے ساتھ نکاح رکھا ہوا ہے، ورنہ کوئی عقل مند انسان اس سے شادی کرنا پسند نہ کرے۔ یہ سن کر پہلے تو وہ حیران رہ گئی اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخر مجھ میں کیا کمی ہے جو سب لوگ میرے بارے میں اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں؟ ہمارے اندر عقل کی کمی ہے۔ تمہارے پاس دماغ تو ہے لیکن اس کا استعمال کرنا نہیں آتا۔ یہ کہہ کر وہ اس کو جھنجھوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ یعنی تو شادی تو اس نے ہر حال میں ارشمان سے کرنی تھی، اسے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب اسے جلاد کے بارے میں بھی سوچ کر خوف محسوس ہو رہا تھا جس کا اس نے سب لوگوں کے سامنے تماشا بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ آخر میں اسے اسی شخص کے پاس ہی جانا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ دادا جان نے اپنے پوتے سے معافی مانگی تو وہ نرمی سے کہنے لگا، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ خود بھی شاید شوق میں ہے۔ یہ سب کچھ تو نہیں آسانی اور اتنی جلدی قبول کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آپ اس کو تھوڑا سا وقت دیں۔ بیٹا، مجھے ڈر ہے کہ وہ کوئی بے وقوفی نہ کرے۔ آپ فکر مت کریں، وہ کوئی بھی غلط کام نہیں کرے گی۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گی تو یہ بھی آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ میں اس سے اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ وہ اپنے خاندان والوں کی عزت پر کبھی بھی آنچ نہیں آنے دے گی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کے ذہن میں مسلسل یہی خیالات آ رہے تھے کہ وہ اس حویلی سے بھاگ جائے، لیکن جب اس کے نظروں کے سامنے اماں ابا کا چہرہ گھومتا تھا تو وہ رک جاتی تھی۔ وہ کیسے ان کو دھوکہ دے سکتی تھی جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس پہ لگا دی تھی۔ بالآخر وہ صبا باجی کے پاس چلی آئی جو کہ لان میں چہل قدمی کر رہی تھی۔ ارشمان بھی اس وقت اسی طرف ہی جا رہا تھا جب وہ دوسری طرف سے آنے والی آوازیں سن کر ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا تھا۔ میں ان سے نفرت نہیں کرتی ہوں صبا باجی، مجھے وہ برے نہیں لگتے ہیں، مجھے بس ان سے ڈر لگتا ہے۔ ابھی تو میں ان سے بدلہ لے کر اپنے دل کو سکون پہنچا لیتی ہوں، لیکن بعد میں کیا کروں گی؟ وہ غصے کے بہت تیز ہیں۔ میں نے صرف انہیں ایک بار اپنے بھائی پر غصہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ غصے میں انہیں کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں لگتی ہے۔ مجھ سے تو ویسے بھی ان کے بہت سے حساب کتاب نکلتے ہیں، نہ جانے وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ صبا نے پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں جلائی تھیں۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں کبھی بھی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ میری ذات سے چڑھتے ہیں۔ جب بھی وہ مجھے دیکھتے ہیں تو ان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں اور ان کا منہ اتنا برا ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بار میں نے مووی دیکھی تھی، اس میں کیا ہوا تھا؟ اس نے شادی کے دن دولہے نے اپنی دلہن کو طلاق دے دی تھی اور اسی طرح سے اس نے اپنی دلہن سے بدلہ لیا تھا۔ اگر اس نے میرے ساتھ ایسا کیا میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ اس کے دل میں جتنے بھی خوف تھے وہ سب کچھ صبا سے شیئر کر رہی تھی اور اس کی ساری باتیں اپنے کانوں سے سن رہا تھا۔ وہ اس کی بے وقوفیوں پر نفی میں سر ہلا کے رہ گیا تھا۔ اگر یہ ساری باتیں سے کرنے کی بجائے مجھ سے آ کر کریں تو میں اس کے ہر مسئلے کا حل اس کو بتا دوں۔ رات کے وقت جب اپنے کمرے میں سونے کی تیاری کر رہی تھی تو کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی ساری کزنیں شادی پر گئی تھیں لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ آج کل اس کا موڈ خراب رہنے لگا تھا اور وہ پہلے کی طرح شرارتیں بھی نہیں کرتی تھی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اسے لگا اس کا بھائی آیا ہے۔ دروازہ کھولا تو سامنے ارشمان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس نے اپنے بازو لپیٹے ہوئے تھے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، کیا مجھے 3 منٹ مل سکتے ہیں؟ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ آپ یہاں پر کیا نہیں آ سکتا؟ اس نے نرمی سے کہا۔ پہلی بار وہ اس لہجے میں بات کر رہا تھا، اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ وہ سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی تو اس کے کمرے میں داخل ہوا۔
اس کے کمرے میں جگہ جگہ پر باربی ڈولز کے پوسٹر لگے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر وہ کھل کر مسکراتی تھا۔ اس کے موبائل پر ابھی بھی کارٹون چل رہے تھے۔ سونے سے پہلے وہ روز کارٹون دیکھتی تھی، وہ انہیں بند کرنا بھول گئی تھی۔ ارشمان نے اسے اٹھانے لگا تھا کہ اس نے جلدی سے ان پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ کچھ باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں سننا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہو۔ مجھے آپ سے نفرت نہیں ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، مجھے بس آپ سے ڈر لگتا ہے، آپ بہت خڑوس ہیں۔ آج ارشمان نے اس کی باتوں کا برا نہیں منایا تھا۔ میں جیسا نظر آتا ہوں میں ویسا نہیں ہوں، یہ سب کچھ تمہیں اس لیے کرتا ہوں تاکہ تم مجھ سے ڈرو اور ڈر سے کوئی فضول حرکت نہ کرو۔ آپ کو میری حرکت کی فضول لگتی ہے؟ مجھ سے شکایت کر رہی تھی، اور مجھے پتہ ہے کہ شادی کے بعد آپ مجھ سے بدلے لیں گے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، اور جہاں تک زہر لگنے کا سوال ہے تو مجھے تم زہر نہیں لگتی، تم تو مجھے بے حد پسند ہو۔ اس نے حیرت سے اپنی پلکیں اٹھائی تھیں مگر پھر جلدی چکا لی کیونکہ ارشمان اس کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش برداشت نہ کر پائی تھی۔ کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھ کے اس کو سمجھاتا رہا۔ آخر میں وہ ایک شرط پر مانی تھی کہ آپ اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دیں گے کہ آپ بعد میں مجھ سے کوئی بھی بدلہ نہیں لیں گے اور میری ہر بات مانیں گے۔ تمہاری ہر جائز بات مانوں گا، وہ جائز بات پر زور دیتے ہوئے بولا تو وہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، شادی تو اسے ہر حال میں کرنی تھی کیونکہ دادا جان کا حکم تھا، تو کیوں نہ پہلے شوہر کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے۔ ارشمان نے اس کے سارے خوف دور کر دیے تھے، وہ بہت ہی محبت کرنے والا شوہر ثابت ہوا تھا۔ شادی سے پہلے والا ارشمان شادی کے بعد والے ارشمان سے بالکل مختلف تھا۔ یہ تو الگ ہی بندہ تھا جس کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت کا ایک جہان آباد تھا اور جس کے دل میں اپنی بیگم کے لیے قدر و قیمت بہت زیادہ تھی۔ اپنی زندگی میں خوش تھی اور اپنے فیصلے پر مطمئن تھی۔ اسے خوش دیکھ کر حویلی والوں نے بھی سکون کا سانس لیا تھا، ورنہ تو ہونے لگا تھا کہ شادی کے بعد ہر دوسرے روز ہی انہیں گوپی بہو والا تڑکے دار ایپیسوڈ دیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔